اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم ایک مشہور فلسفی کہ جن کا نام ملا صدر الدین شیرازی ہے، ان کا انشاءاللہ ذکر کریں گے اور ان کی زندگی کے متعلق مختلف جو واقعات پیش آئے اور ان کی زندگی کے متعلق انشاءاللہ بحث کریں گے۔ تو سب سے پہلے ملا صدر الدین شیرازی، ان کا جو عرصہ حیات ہے وہ 1571 سے 1641 تک ہے۔ صدر الدین شیرازی المشہور ملا صدراں 1571 میں ایک ایرانی خاندان میں پیدا ہوا۔ اس کی زندگی شاہ عباس اول کے دور کے ساتھ ہم وقوع تھی، جس کے دور حکومت میں شیعہ ازم اور فقہ کی ترویج، فلسفہ اور الہیات ایران میں اپنے نقطۂ عروج پر پہنچے۔ اس نے خود کو عقلی علوم کے مطالعہ میں منہمک کر لیا تھا، خاص طور پر ابن سینا، سہروردی اور افلاطونی، بالخصوص ابن عربی کے فلسفے کو پڑھا۔ فلسفے میں اس کی زبردست مطالعہ نے کچھ راسخ العقیدہ فقہا کو خوف میں مبتلا کر دیا، جو زیادہ تر سیاسی قوت کے مالک تھے اور فلسفہ کو کافرانہ کام سمجھتے تھے۔ فلسفے میں سنجیدہ کوشش سے راسخ العقیدہ مذہبی افراد کو ہونے والی پریشانی کی وجہ سے ملا صدراں کو اصفہان چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ وہ شہر قم کے نواح میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں چلا گیا۔ جلاوطنی کے دوران ملا صدراں شیرازی نے 12 برس غور و فکر اور مختلف مشقتوں میں زندگی گزاری، جنہوں نے اس کی عقلی بصیرت کو مضبوط تر کر دیا۔ اسلامی فلسفہ کی تاریخ میں ملا صدراں کئی ایک وجہ کی بنا پر اہمیت کے حامل ہیں۔ اول اس کی کتاب جو ہے الاسفار الاربعہ، نفس کے 4 سفر، تاریخ فلسفہ اسلام کا خلاصہ ہے۔ اپنے پیشتروں کے خیالات بہت زیادہ تفاصیل کے ساتھ پیش کرنے کے بعد ملا صدراں شیرازی ان کے فلسفیانہ تصورات پر تنقید اور تحقیق پیش کرتا ہے۔ ملا صدراں نے مکتبہ اصفہان کو مجتمع کیا، جس کو اس کے استاد میر داماد نے قائم کیا تھا۔ ایرانی فلسفہ اسلام کی تاریخ میں یہ فلسفیانہ مکتب ایک اہم موڑ تھا اور اس نے اسلامی فلسفہ کے کچھ عظیم اساتذہ پیدا کیے۔ ملا صدراں جیسے معلمین سے کمال یافتہ مکتب اصفہان کی فلسفیانہ روایت ماورائی حکمت کے طور پر مشہور ہوئی، یعنی استدلالیت، عقلی وجدان اور عملی حکمت کی مصالحت اس میں شامل ہے۔ ملا صدراں نے 3 مختلف قسم کی کتابیں لکھی: تفسیر قرآن، حدیث اور مناظرانہ کتابیں، اور فلسفیانہ رسائل۔ مختلف قرآنی صورتوں مثلاً سورہ النور پر ان کی تفسیر اس کے اپنے باطنی مطالعہ کی علامت ہے۔ ملا صدراں نے دینیاتی بحثوں، ابن سینا کی مابعد الطبیعیات اور ابن عربی کی صوفیانہ فکر میں مصالحت پیدا کی۔ نتیجتاً حکمت کی ایک روایت پیدا ہوئی جس نے دینی عالموں کے روایتی خیالات، فلسفیوں کی استدلالی منطق اور صوفیوں کے براہ راست تجربہ کو آپس میں مربوط کیا۔ ملا صدراں خاص طور پر 2 شخصیات سے متاثر تھا، ایک ابن سینا نفس کا فلسفی اور دوسرا سہروردی نور کا فلسفی، اور اسلامی فلسفہ میں اشراقی مکتب کا بانی۔ ملا صدراں نے سہروردی کی وجوہ میں کچھ بنیادی تشکیلات نو کرتے ہوئے ابن سینا کے فلسفے کی سہروردی کی نقطہ نظر سے تشریح کی۔
دینیات جو ملا صدرہ کے دور تک کافی ترقی کر چکی تھی بالکل فلسفیوں والے ذخیرہ الفاظ پر ہی انحصار کرتی تھی۔ ملا صدرہ نے فلسفیوں اور دینی عالموں کے ہاں ایک ہی جیسی تکنیکی اصطلاحات کے استعمال کی یکسانیت اور ان کے طریقہ کار پر غور کیا۔ جسے دوسرے نقطے کی جانب ملا صدرہ نے اشارہ کیا وہ یہ کہ اسلامی دینیات نے بطور عقلی سائنسوں کی ایک خودمختاری شاخ کی بجائے ایک ایسے قاعدے کے تحت ترقی کی جس کا تعلق بنیادی طور پر فقہ یعنی اسلامی قانون کے ساتھ ہے۔ کلام کے بارے میں اپنے اسلوب میں ملا صدرہ ایک طرف منطقی طریقہ کار کے خلاف ہیں جبکہ دوسری جانب وہ عالموں کے معروضات حق کی توثیق کرتے ہوئے دو رخی رویہ اختیار کرتا ہے۔ ملا صدرہ یہ دکھاتا ہے کہ دینیاتی دلائل اپنے مدعی نتائج ثابت کرنے میں کیسے اور کیوں ناکام ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بارے میں بھی پوری طرح محتاط ہیں کہ کہیں دینیاتی عقائد کا جو جواب چیلنج نہ ہو جائے۔ ابدیت بمقابلہ زمانی تخلیق اور جسمانی معادیات کے مسئلے پر اپنی تصنیف میں ملا صدرہ فلسفیوں کے کچھ متنازع نقطۂ نظر کو دینی عالموں کے خیال سے بہت قریب لے آیا۔ ملا صدرہ اسلامی صوفیوں سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ تصوف کی نظری اور عملی دونوں جہتوں سے نظری تصوف کے حوالے سے اندلسی صوفی ابن عربی نے اسے زبردست متاثر کیا۔ در حقیقت بہت سی تکنیکی اصطلاحات جو ملا صدرہ نے استعمال کی انہیں ابن عربی جو کہ اسلامی عرفانیت پر اس کی ضخیم شرح سے مستعار لیا۔ ملا صدرہ نے بالخصوص اس قسم کے معاملات پر ابن عربی کے تاثرات کو خدا کے تجربات کی انسانی تفہیم اور اس تفہیم کے ساتھ وابستہ مختلف مسائل کو بالکل بصیرت افروز جانا۔ اور ملا صدرہ نے علم کو دو قسموں میں تقسیم کیا جو حسیاتی ادراک یا ہدایت سے حاصل ہوتا ہے اور جو ذہنی بصیرت سے سیکھا جاتا ہے۔ ذہنی بصیرت کا وسیلہ یکسوئی اور عدم دریافتوں کی خصوصیت رکھتا ہے۔ حسیات یا ہدایت کے ذریعے سیکھے جانے والا علم خود بھی علم کی روایتی تقسیم یعنی نظری اور عملی علم میں تقسیم ہے۔ نظری علوم منطق، فطرتی فلسفہ اور مابعد طبیعیات پر مشتمل ہے جبکہ حکمت میں اخلاقیات، سیاسیات اور معاشیات شامل ہیں۔ ملا صدرہ علم کے ایک توحیدی نظریے پر عمل کرتے ہوئے علوم کی ذیلی تقسیم کرتا ہے جو علم مختلف شاخوں کی کثرت کے باوجود صدری فلسفہ کے دل میں موجود وحدت علم کی فہم تک لے جاتا ہے۔ علم کا یہ نقطہ نظر تفہیم کے مختلف واسطوں بشمول عملی حکمت کو یکجا کرتا ہے کیونکہ ملا صدرہ کے نزدیک علم نہ صرف اطلاعی بلکہ منقلب کرنے والا ٹرانسفارمیٹیو بھی ہے آلہ ہے۔ اسلامی فقہ کے بارے میں ملا صدرہ کی انسائکلوپیڈیا علم نے اسے پیشروؤں کے فلسفیانہ خیالات کا بصیرت افروز تجزیہ کرنے کی بنیاد مہیا کی۔ اس نے اسلامی فقہ کے میدان میں 3 اہم کام سر انجام دیے۔ ان میں پہلا وجود پر اس کی تفسیر جو نظریہ وحدت الوجود تک لے جاتی ہے، حرکت میں تغیر وقوع پذیر ہونے سے متعلق اس کا بیان جو معقول حرکت کہلاتا ہے، اور عالم و علم کے مفروض اور خود علم کی وحدت کا نظریہ۔ ملا صدرہ کہتا ہے کہ وجود موجود شے کا بنیادی اور ابتدائی پہلو ہے اور ماہیات وجود کے اتفاقات ہیں۔ مزید برآں وجود یا ہست جو ملا صدرہ سمیت زیادہ تر اسلامی فلسفیوں کے لیے بالکل ایک ہے، ایک آزاد وجود رکھتا ہے جبکہ ماہیت منحصر بالوجود ہے اور اس لیے اپنی کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ نقوش اول کے افلاطونی نظریے کو ملا صدرہ ارباب الانواع کے طور پر قبول کرتے ہیں۔
اس کے مطابق طبی دنیا نے وجود کی ایک سطح کے طور پر اولین نمونے کی دنیا سے خد و خال اخذ کیے۔ طبی دنیا کی اپنے اولین نمونے کی دنیا سے علیحدگی قاعدہ امکان الاشراف تک لے گئی۔ یہی اصول ملا صدراں کی شہرت کا باعث ہے۔ اس کے مطابق طبی دنیا میں کاملیت سے کاملیت کی جانب سفر کرنے والی ہر چیز کا غیر طبی دنیا میں ایک ہمہ گیر متقابل موجود ہے۔ اسلامی فلسفہ کی تاریخ میں ملا صدراں کی شخصیت اس لحاظ سے بے نظیر ہے کہ وہ الحرکت الجوہریہ یعنی جوہر میں حرکت کی موجودگی کی بات کرتا ہے۔ یہ ابن سینا سے روگردانی ہے، کیونکہ اس کے خیال میں جوہر حرکت میں مسلسل تغیر اور شے کی عینیت تشکیل دینے والی خصوصیات کے زیاں تک لے جاتا ہے۔ ملا صدراں نے اپنے نظریہ الحرکت الجوہری کی حمایت میں کئی ایک دلائل استعمال کیے۔ جب سیب پک جاتا ہے تو عارضی خاصہ ہی تبدیل نہیں ہوتا بلکہ سیب کا جوہر بھی لازماً تبدیل ہو جاتا ہے۔ ملا صدراں کہتے ہیں کہ دراصل جب کوئی مخفی حیت حقیقت کا روپ اختیار کرتی ہے تو یہ خاصیت کے ساتھ ساتھ جوہر میں بھی تبدیلی کا اشارہ ہوتا ہے۔ ملا صدراں کے مطابق خواص میں وقوع پذیر ہونے والی تبدیلی کے لیے جوہر میں بھی اسی مطابقت سے تبدیلی آنا لازمی ہوتا ہے، کیونکہ خاصیات خواص کے لیے اپنے جوہر پر انحصار کرتی ہیں۔ چنانچہ سیب میں تبدیلی تخلیقی ضابطے کی مثال ہے اور یہ متعدد نکات کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ اول دنیا مسلسل بیت دریا کی مانند ہے، دوم تبدیلی ضرورت کے تحت واقع ہوتی ہے اور خدا کے سوا کچھ بھی پائیدار نہیں، سوم تبدیلی کائنات میں ایک اتفاق نہیں بلکہ اس کی انتہائی فطرت ہے۔ ملا صدراں کے مطابق یہ تبدیلی کائنات کو ہست کی جانب حرکت دینے والی قوت کے طور پر کام کرتی ہے۔ ہست ہونا بنیادی طور پر ایک روحانی سفر ہے جس کی تمنا تمام موجودات کرتے ہیں۔ نظریہ زمان پر روشنی ڈالنے کے لیے ملا صدراں یہی نظریہ الحرکت الجوہریہ استعمال کرتا ہے۔ اس کے خیال میں مثلاً ارسطو کے لیے زمان مقدار حرکت ہے، جبکہ ملا صدراں کے لیے اس کے علاوہ مقدار بھی تبدیلی یہ جوہر میں تبدیلی کی مقدار ہے۔ زمان کو محض مقداری نقطہ نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، یہ ایک وجودیاتی پہلو بھی رکھتا ہے۔ جوہر میں حرکت کاملیت کا پیمانہ بھی ہے، چنانچہ یہ ایک مقدار اور سمت رکھتا ہے اور اپنے ساتھ احساس سے لزوم لیے ہوئے ہے۔ عالم معروض علم اور علم کے درمیان وحدت ملا صدراں کے فلسفے کی گہرائیوں میں سرایت پذیر ہے۔ چونکہ خدا کی ماہیت اور وجود ہے اور تمام چیزوں کا ظہور خدا میں سے ہوا، اس لیے وہ بیک وقت عالم، معلوم اور علم ہے۔ لہٰذا کسی بھی شخص کو بالکل ایسا رتبہ پانے کے لیے خدا کے ساتھ وحدت حاصل کرنا ہوگی۔ اس کے برعکس بھی درست ہے۔ وحدت کا علم حاصل کرنے والا اپنے انتہائی وجود میں عالم، معلوم اور علم ہے، یعنی وحدت کا علم حاصل کرتے ہوئے اسے وحدت مل جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ملا صدراں کی الاسفار الاربع میں خدا سے علیحدگی سے لے کر دوبارہ وحدت حاصل کرنے تک نفس کی سفری تشبیہ دی گئی ہے۔ ملا صدراں کا فلسفہ ایک دور تنزل میں سے گزرا اور 18ویں اور 19ویں صدی کے دوران ایران میں سبزواری، ملی غوری، عیسائی اور نونوزی خاندان جیسی قابل ذکر شخصیات نے اسے دوبارہ زندہ کیا۔ ملا صدراں اور اس کے شاگردوں کی تعلیمات کو برصغیر و پاک و ہند کے اسلامی فلسفیوں نے قبول کر لیا اور اس کی کچھ کتابیں روایتی مکاتب کی باضابطہ کتابیں بن گئی۔ ایران اور اسلامی دنیا کے مشرقی حصے میں آج کا اسلامی فلسفہ ابھی تک ملا صدراں اور ان کی تعلیمات سے متاثر ہے۔ یہ تھا ملا صدراں شیرازی کے متعلق جو کچھ ہم نے ذکر کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔